اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ربات ٹی وی۔ دوستو، کیا قرآن پاک میں تحریف ہو سکتی ہے یا کیا قرآن پاک تبدیلی کے قابل ہے یا نہیں؟ یہ سوال واقعی ایک مسلمان کے دماغ کو چکرا دیتے ہیں، کیونکہ بطور مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک ہر طرح کی تحریف اور تبدیلی سے پاک ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کو کسی انسان نے نہیں لکھا۔ انسان جتنی بھی کوشش کر لیں لیکن اس کے ایک لفظ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا واقعی قرآن پاک ایسی ہی کتاب ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، واقعی قرآن پاک کو تبدیل یا تحریف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے بارے میں نہ صرف قرآن و سنت کے دلائل موجود ہیں بلکہ غیر مسلم مفکرین کا بھی یہی خیال ہے کہ قرآن پاک واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کا کوئی حرف یا لفظ یا جملہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بنیادی طور پر 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک جس عربی زبان میں نازل ہوا ہے وہ عربی کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، جس کو عربی مبین یا عربی معلیٰ کہا جاتا ہے۔ اس میں شعراء یا بلند پایہ خطیب گفتگو کرتے تھے۔ پرانے عرب لوگ اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے دور دراز علاقوں میں جا کر عربی کے مختلف لہجے سیکھا کرتے تھے، اور اس میں محاورات اور تمثیلات کا استعمال بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ باوجود کوشش کے وہ لوگ اس عربی کو سیکھنے سے قاصر تھے۔ ان کو یہ زبان سمجھ میں آتی تھی لیکن اس کے جیسا بولنے سے وہ بالکل قاصر تھے۔ عرب کے حالات میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کے اپنے قاعدے اور ضابطے ہوتے ہیں جن کے مطابق وہ اپنی گفتگو کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ قاعدوں کے خلاف بھی اپنی بولی بولتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک کو کسی قاعدے یا ضابطے کے خلاف گفتگو کرتا ہوا نہیں پایا گیا، کیونکہ انسان جتنا بھی چاہے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی غلطی ضرور کرتا ہے۔ حتیٰ کہ عرب کے بلند پایہ شاعر بھی اپنے دیوان یا شعروں میں بہت زیادہ غلطیاں کیا کرتے تھے، لیکن قرآن پاک ہر طرح کی لفظی اور معنوی غلطی سے پاک ہے۔ قرآن پاک کے غیر متبدل ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے پرانے صحائف یعنی تورات، زبور، انجیل وغیرہ کے بارے میں ایسے انکشافات کیے ہیں کہ ان سے انکار کرنا کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک نے توحید کے بارے میں بات کرتے ہوئے انجیل کا حوالہ دیا اور تورات میں یہودیوں کی تاریخ کا ایک باب باندھا ہے، یہ سب باتیں اس کے غیر متبدل ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، کیونکہ عرب میں اس وقت اگرچہ یہودی اور عیسائی آباد تھے لیکن ان کو کبھی بھی کسی نے اس طرح آ کر نہیں کہا تھا کہ تمہاری انجیل میں یوں لکھا ہے اور تمہاری تورات میں یوں لکھا ہے۔ جو لوگ انجیل اور تورات یا زبور کے بارے میں جانتے تھے وہ کبھی بھی انجیل یا تورات کے مضامین کو اتنی اچھی طرح نہیں سمجھتے تھے جس طرح قرآن پاک نے ان کے سامنے انجیل اور زبور کے مضامین کو کھول کر رکھ دیا۔ وہ لوگ حیران ہو گئے، یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ مخالفت پر اتر آئے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ بہت سارے غیر مسلم مفکرین نے قرآن پاک پر تحقیق کی اور ان کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ قرآن پاک میں پوسٹ پروڈکشن ہوئی ہے، یعنی اصل حروف کو نکال کر نئے حروف ڈالے گئے ہیں، اسی کو وہ تحریف یا تبدیلی کہتے ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر جے سمتھ کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں کچھ لفظ بعد میں شامل کیے گئے ہیں جو کہ پہلے موجود نہ تھے، جبکہ بالکل اسی کی متصادم ڈاکٹر کیرن آرمسٹرانگ اور ایک یہودی ماہر مذہبیات ڈاکٹر لیزلی ہازلٹن قرآن پاک کے غیر تحریف شدہ ہونے کی تصدیق کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ قرآن پاک ایک آفاقی الہامی کتاب ہے، اس میں شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ جو الفاظ یا تعبیرات اور جو پیشنگوئیاں قرآن پاک نے ملک روم کے بارے میں، کائنات، زمین یا انسانی حقائق کے بارے میں کی ہیں وہ سب کی سب سچی ثابت ہوئیں۔ اگر کوئی تحریف کی گنجائش موجود ہوتی تو یہ پیشنگوئیاں سچی ثابت نہ ہوتی۔ یہ یقیناً الہامی کتاب ہے، اس کا کوئی صفحہ، لفظ یا کوئی بھی عبارت ہرگز کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جس نے انجیل، تورات اور زبور کو نازل کیا، اور قرآن مجید کے مضامین ان کتابوں سے ملتے جلتے ہیں۔ اور ویسے بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمات کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ پھر غیر مسلموں کو چیلنج بھی کیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ اگر تم اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور شخص سے تصور کرتے ہو تو پھر تم بھی عربی ہو، زبان دان ہو، پھر قرآن پاک کی صورتوں کی جیسے 10 صورتیں ہی لے آؤ، اگر نہیں تو ایک صورت ہی لے آؤ، اور اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو تم کو اختیار ہے کہ تم ایک ہی آیت بنا لاؤ، اور اس کام کے لیے چاہے تم جتنے بھی عربی دان لے آؤ تم کامیاب نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ تم جن و انس سبھی کو لے آؤ، یقیناً تمہارا رب قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم معجزہ قرآن پاک ہے۔ یقیناً اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر دور میں فرعونوں نے سر اٹھایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے ساتھ ہی ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا رہتا ہے۔ بلا شبہ قرآن ایک لا ریب اور حتمی کتاب ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں غلطی ڈھونڈنے نکلے گا تو یقیناً وہ خود غلطی کھا جائے گا۔ ناظرین کرام، غیر مسلم بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام ہر غلطی سے بالکل پاک ہے۔ یہ وہ مقدس اور لا ریب کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ انسانی کام نہیں ہے بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت انسانی کے اصول ارشاد فرمائے ہیں، لہٰذا اس میں شک کرنا گویا کہ اپنے ایمان میں شک کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ میرے چینل رباط ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔